لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين. نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونؤمن به ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد أحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ونشهد أن محمد صلى الله عليه وآله عبده المنتجب ورسوله المرتضى أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ونشهد أن أمير المؤمنين وأولاده المعصومين أئمة وحجج الله خلفاء الله على أرضه وحجج الله على عباده. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أشرف الأولين والآخرين المخاطب بطه وياسين مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين. عباد الله يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الدنيا دار فناء والآخرة دار بقاء. اليوم عمل لا حساب وغد حساب لا عمل فاستعدوا للبيت الوحدة وللبيت الوحشة وللبيت القربة. قال الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صلوات بر محمد وآل محمد. بندگان الہی، اولاً میں اپنے آپ کو اپنے نفس کو نصیحت کرتا ہوں تقوی الہی کی. اس کے بعد آپ بزرگوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، عرضداش ہے، معروضہ ہے کہ ہمیں اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے جو تقوی کا راستہ ہے. چنانچہ اللہ کے کائنات پروردگار عالم نے جہاں ہم کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، یہ تو اس کا احسان ہے، اس کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو مومن بنایا، مسلمان بنایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. یہ تقوی ہے کیا؟ بہرحال اس کے مختلف شعبے ہیں، مختلف انداز ہیں. یہ کتنا ضروری ہے یہ تقوی. چنانچہ اللہ کے کائنات پروردگار عالم نے جو انسان کو پیدا کیا ہے یہ کہ کچھ چیزوں کا محتاج ہے. اس کو محتاج رکھا اپنی زندگی میں. مثلا جیسے اس کا جسم ہے اور یہ جسم غذا کا محتاج ہے. اگر اس جسم کو غذا نہ ملے یہ کمزور ہو جائے گا. آپ اس کو کھانا دیتے ہیں، آپ اس کو غذا دیتے ہیں تاکہ یہ بدن مضبوط رہے، لیکن اللہ نے آواز دی تمہارے پاس صرف غذا، صرف تمہارے پاس جسم نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ روح بھی ہے. چنانچہ جب ہم جسم کے اعتبار سے غذا کے محتاج ہیں تاکہ ہمارا جسم مضبوط رہے، ہم حالات کا مقابلہ کریں، صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں، تو اس کے لیے غذا کی ضرورت ہے. اسی طرح ہماری روح جو ہے
وہ بھی محتاج غذا ہے، اس کے لیے بھی غذا ہونا چاہیے۔ اگر آپ روح کو غذا نہ دیجیے گا تو روح کمزور ہو جائے گی، پھر وہ اس کو موت آ جاتی ہے۔ چنانچہ بہرحال آپ نے علماء سے سنا ہوگا جو حالات انسان کے جسم پر جاری ہوتے ہیں یہ سب حالات روح پر ہیں، اسی لیے فرمایا ان للجسم ستۃ احوال، جسم کے لیے 6 حالتیں ہیں، یا مردہ ہے یا زندہ ہے، یا بیدار ہے یا سویا ہوا ہے، یا بیمار ہے یا صحت و سلامتی کے ساتھ ہے۔ یہ 6 صورتیں ہیں ایک انسان کے پاس بدن کے اعتبار سے، مثلا میرا بدن، آپ کا بدن، یا تو بہرحال ہم جاگ رہے ہیں، الحمدللہ اس وقت جاگ ہی رہے ہیں، یا تو سو رہے ہیں، تو ایک حالت، 2 حالتیں یہ ہوئیں، یا پھر بیمار ہے، الحمدللہ ہم سب صحت و سلامتی کے ساتھ ہیں، ہے نا، الحمدللہ، تو صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ 4 حالتیں ہوئیں، یا تو پھر مردہ ہے یا تو زندہ ہے۔ اسی طرح انسان کی روح ہے، اس کی بھی یہی 6 حالتیں ہیں، یا روح بیدار ہوگی یا سوئی ہوئی ہوگی، یا روح بیمار ہوگی یا صحت و سلامتی کے ساتھ ہوگی، یا روح مردہ ہوگی یا زندہ ہوگی۔ تفصیل میں نہیں جانا ہے، صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ روح صحت و سلامتی کے ساتھ رکھنے کے لیے غذا کی محتاج ہے۔ تو اس کی غذا کیا ہے؟ الحمدللہ آپ جانتے ہیں جتنی بھی عبادتیں ہیں، ذکر الہی ہے، یہ نماز ہے، یہ نماز جمعہ ہے، یہ تلاوت قرآن ہے، ذکر محمد و آل محمد، یہ سب روح کی غذا ہے نا۔ اسی لیے اذا کانت النفوس کبارا طیبت فی مراد الاجسام، جہاں روح مضبوط ہوتی ہے وہاں جسم کو زحمتیں برداشت کرنا ضروری ہے۔ سحری کو اٹھنا یہ روح کے لیے غذا ہے، اگر آپ اس کو نہ دیجیے کہ کمزور ہو جائے، لیکن سحری کو اٹھنا جسم کے لیے زحمت ہے۔ یاد رکھیے گا، جن چیزوں میں روح کو آرام ہے، سکون ہے، زندگی ہے، ان چیزوں میں انسان کے جسم کو زحمت برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اب مزہ دیکھیں، کوئی لذت ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، لیکن شریعت کہتی ہے حرام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ روح کو نقصان پہنچائے گی۔ الحمدللہ یہ تو آپ سنتے ہیں، مجھے جس جملے کو عرض کرنا ہے، تو جس طرح ہماری روح غذا کی محتاج ہے، الحمدللہ وہ اس کو دیتے ہیں آپ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بدن، ہمارا جسم، یہ لباس کا محتاج ہے۔ اگر لباس نہیں ہوگا، انسان برہنہ ہے، اور جب برہنہ ہے سب کی نگاہوں میں ذلیل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، کسی برہنہ انسان کو دیکھیے، اس کو آپ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اب محفل میں جانا ہے، مجلس میں جانا ہے، نماز جمعہ پر جانا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں ہمارا لباس کیسا ہے، کبا کیسی ہے، ارے ماشاءاللہ اچھا سا لباس پہنو، دھلا ہوا لباس پہنو، جمعہ میں جانا ہے، محفل میں جانا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جس طرح ہمارا جسم لباس کا محتاج ہے، اسی طرح ہماری روح بھی لباس کی محتاج ہے۔ اس کے لیے لباس چاہیے، تو بہترین لباس جسم کے اعتبار سے، اب اپنے اعتبار سے کوئی کوئی کوٹ پتلون کو سمجھتا ہے، اور اگر مولانا ہے تو کبا کو سمجھے گا، بہرحال یہ تو الگ الگ ہیں، لیکن بہرحال یہ یہ لباس انسان کو عزت عطا کرتا ہے۔ تو انسان کے لیے، روح کے لیے لباس ضروری ہے، تو وہ لباس کیا ہے؟ قرآن مجید آواز دیتا ہے لباس التقوی خیر، بہترین لباس تقوی ہے۔ اب عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کوئی تقوی جو ہے بورا اٹھانا ہے، کوئی مصیبت ہے، ایسا نہیں، لباس ہے۔ تقوی انسان کے لیے لباس ہے، روح کے لیے۔ اگر یہ لباس نہیں ہوگا، اگر تقوی نہیں ہوگا، تو روح برہنہ ہے، روح جو ہے ننگی ہے، تو آپ کوئی عزت نہیں ہے روحانی اعتبار سے، متوجہ ہیں؟ جس طرح جسم ترقی کرنے میں لباس کا محتاج ہے، اسی طرح روح، لہذا تقوی۔ اب اس لباس کو پہننا ہے، کون سا لباس پہننا ہے؟ لباس تقوی، پرہیزگاری کا لباس۔ یعنی مطلب کیا ہوا لباس تقوی پہننا؟ عزیزان گرامی، ماشاءاللہ آپ ابھی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو پہلی تکبیر آپ کہتے ہیں پہلی تکبیر، نہیں، اللہ اکبر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیرۃ الاحرام۔ تکبیرۃ الاحرام کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں نا، حالانکہ ہم جانتے ہیں یہی کہ حاجی صاحب احرام باندھتے ہیں۔ جب حاجی حج پر جاتا ہے تو پہلا مرحلہ کیا رہتا ہے؟ پہلی منزل کون سی رہتا ہے؟ میقات۔ میقات پر کیا کرنا ہوتا ہے؟
میقات پر انسان کو احرام باندھنا ہوتا ہے، ویسے ہی آپ یہاں آئے ہیں احرام باندھنے کے لیے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بس صرف سمجھنا ہے۔ تو آپ کو احرام باندھنا ہے، تو حاجی صاحب کو احرام باندھنا ہوتا ہے میقات پر، تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ پہلے اس کو اپنے لباس کو اتارنا پڑتا ہے۔ حاجی صاحب لباس اتار دو، کیوں؟ اس لیے تمہیں احرام باندھنا ہے، تجھے اب اللہ سے ملاقات کرنا ہے، بیت اللہ کے قریب جانا ہے، اللہ کے بارگاہ میں جانا ہے۔ تو اللہ کے بارگاہ میں جانے کے لیے اپنے لباس کو اتار دو، جو آج تک آپ نے لباس پہنا ہے، سلا ہوا لباس، اس کو اتار دو، اب بس 2 چادریں رکھو، احرام باندھو۔ تو وہ 2 چادریں، وہاں احرام، یہاں احرام، اللہ اکبر، بس یہ احرام ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے اپنا لباس اتارنا۔ تو کیا لباس اتارنے کا مطلب کیا یہ قبا اتارنا ہے؟ کیا لباس اتارنے کا مطلب یہ کرتا اتارنا ہے؟ کیا لباس اتارنے کا مطلب جو سلا ہوا؟ ہاں، یہ تو ظاہر ہے، یہ علامت ہے۔ اصل میں لباس کہتے ہیں اس چیز کو جو حقیقت کو چھپاتا ہے، اسی لیے لبس کہتے ہیں، جو کسی چیز کی حقیقت کو چھپاتا ہے، کہتے ہیں لبس ہو گیا، یعنی لباس وہ چیز جو آپ کی حقیقت کو چھپاتا ہے۔ تو تکبیرۃ الاحرام کے وقت پر آپ کو اس کو اتارنا ہے، اس لباس کو جس نے آپ کی حقیقت کو چھپایا۔ آپ کی حقیقت کیا ہے؟ آپ کی حقیقت ہے، ارشاد ہوتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، آپ نمائندہ خدا ہیں، آپ خلیفہ خدا ہیں، آپ جانشین خدا ہیں، یہ آپ کی حقیقت ہے۔ آپ کی حقیقت کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دوں، اے ملائکہ سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ تو آپ مسجود ملائکہ ہیں، متوجہ ہیں کہ نہیں؟ آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ ملائکہ آپ کے سامنے سجدہ کریں، آپ کے سامنے ملائکہ جھکیں۔ آپ کو ملائکہ کے سامنے نہیں جھکایا گیا، آدم کو ملائکہ کے سامنے جھکایا گیا۔ مطلب بحث نہیں ہے کہ ملائکہ کیا ہے، جبریل کیا ہے، بہرحال یہ تو ماننا پڑے گا مخلوق نورانی ہیں، شیطنت نہیں ہے وہاں، یعنی جتنے بھی صفات کمالیہ ہیں وہ سب جھکایا گیا۔ یہ آپ کی حقیقت ہے، یہ انسان کی حقیقت ہے۔ کیا حقیقت ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ امین وحی الہی ہیں۔ ہم نے انا عرضنا الامانہ، ہم نے امانت زمین و آسمان کو پہاڑوں پر رکھا، ان نے قبول نہیں کیا، قبول انسان نے کیا۔ لہذا آپ کی حقیقت جو ہے، اس پر آپ نے کسی چیز کے پردے نے آپ کو چھپا لیا ہے، متوجہ رہیے گا بس۔ تو آپ کی حقیقت خلیفہ خدا، آپ کو وہ کام کرنا ہے جو خدا کا کام ہے۔ لیکن دنیا کے مخمصے میں پڑھ کر کبھی کبھی انسان شہوات میں ڈوب کر کبھی کبھی یہ سانپ کا لباس پہنتا ہے، درندگی کا لباس پہنتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ اگر مولا علیہ السلام نے فرمایا اگر پہچاننا ہے، اگر انسان کو پہچاننا ہے تو کیسے پہچانو گے؟ یہ دیکھو اس کے حرکات کیا ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، وہ کرتا کیا ہے۔ اما البہائم فہمھا بطونھا، اگر انسان کی زندگی کا مقصد دن رات اس کا مقصد صرف اپنا پیٹ ہے، بس میرا پیٹ بھر جائے، میرا گھر، بس میں سے نکلنا نہیں چاہتا ہے، بس ہر وقت بس میں کسی بھی کام کے لیے، میں کاہے کے لیے کام کر رہا ہوں، میں اپنے گھر کے لیے۔ مولا فرماتے ہیں اس کو انسان نہ کہو اما البہائم، یہ تو چوپایا ہے، اس نے چوپایا کا لباس پہنا ہے۔ تو تکبیرۃ الاحرام کہہ کے یہ چوپایا کا لباس اتارنا ہے۔ اگر اس نے ذخیرہ اندوسی کا لباس پہنا ہے، چوہا بن گیا ہے، یہ چوہے کا لباس اتارنا ہے، چوہے کا لباس اتارنا ہے انسان کو۔ وَأَمَّا السِّبَاءُ فَهَمُّهَا الْعُدْوَانُ عَلَى غَيْرِهَا، اور اگر اس کی زندگی کا مقصد دوسرے کو ڈسنا ہے، زبان سے ڈستا ہے، اشاروں سے ڈستا ہے، چلنے سے ڈستا ہے، ہر طریقے سے ڈسنا ہے، تو اس کو انسان نہ کہو، یہ تو درندہ بن گیا ہے۔ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ تو تقوی کا لباس پہننے کے لیے پہلے انسان کو اپنے مقام پر پہنچنا ہے۔ تو یہ نماز اسی لیے ہے، یہ نماز جمعہ اسی لیے ہے، ہر نماز اسی لیے ہے کہ تکبیرۃ الاحرام آپ کو باندھنا ہے۔ اللہ اکبر، تکبیرۃ الاحرام کہیے، تکبیر تحریمیہ کہیے، مختلف نام ہیں اس کے۔
مطلب ہے لباس اتاریے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ نماز میں کھڑے ہو جائیں گے، چاہے وہ نماز صبح ہو، چاہے نماز ظہر ہو، چاہے نماز عصر ہو، چاہے نماز عشاء ہو، تو عزیزان گرامی اگر آپ اس نماز میں کھڑے ہو گئے تو پہلے سب لباس آپ کو اتارنا پڑے گا، تب اللہ کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوگی، آپ کو اللہ کے ساتھ ملاقات نہیں۔ اسی لیے عام طور پر ہمارے بچوں کو کہا جاتا ہے نماز پڑھو جنت میں جاؤ گے، نماز پڑھو یہ اجر ملے گا، حوریں ملیں گی، کیا ملے گا؟ ارے نماز کی قیمت جنت نہیں ہے، متوجہ ہیں کہ نہیں؟ نماز کی قیمت جنت نہیں ہے، نماز کی قیمت حوریں نہیں ہے، نماز کی قیمت کوثر و سلسبیل نہیں، وہ تو آپ کو ملے گا۔ نماز کی قیمت ملاقات الہی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد وال لقاء اللہ، بس اللہ کے ساتھ ملاقات کیجئے، آپ اللہ کے سامنے آ جائیے۔ کیوں یہ لقاء اللہ کیوں ضروری ہے؟ کیوں آپ کو اس نماز میں آنا ضروری ہے؟ کیوں یہ تقویٰ کا لباس پہننا ضروری ہے؟ عزیزان گرامی بات یہ ہے کہ ہم فطریات بھول جاتے ہیں۔ ہم جب چھوٹے تھے اس وقت ہم اپنے فطری تقاضوں پر رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر میں، میرے گھر میں، ہر ایک کے گھر میں بچہ ہوتا ہے۔ جو بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا بچہ، آپ اس کو سامنے رکھیے، آپ اگر کوئی اس کو چپت مارے گا، تھپڑ مارے گا تو رونے لگتا ہے، پھر وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے۔ کیوں دیکھتا ہے بھائی؟ یہ بچہ دائیں بائیں کیوں دیکھتا ہے؟ یہ فطری تقاضا ہے۔ یہ اس لیے دائیں بائیں دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ جس نے مجھے مارا وہ میرا دشمن بن گیا، لیکن میں اس کو قابو نہیں کر سکتا ہوں، میں اس پر غلبہ نہیں پا سکتا، اب کوئی طاقت ہو اس سے بڑی، لہذا وہ اپنے باپ کو تلاش کرتا ہے، نہیں سمجھے؟ وہ اپنی ماں کو تلاش کرتا ہے کہ ڈھونڈتا ہے، بابا، اماں، ارے کیوں انہوں نے مجھے مارا؟ وہ زبان سے کہتا نہیں ہے، فطرت روتا ہے، ارے مجھے بچاؤ۔ آپ اس کو کتنا بھی آپ گود میں لے لیجئے وہ خاموش نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی طرف جس نے اس کو چپت مارا ہے، جب تک کہ اس کو آپ ڈانٹ دیں گے، بڑے نقلی ڈانٹ نہ دیں گے، ایسا یا چپت نہیں ماریں گے، تب تک یہ خاموش نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ نے اس کو چپت مارا، نقلی چپت، ہاتھ پر ہاتھ مارا یا اس کو ڈانٹ دیا جس نے اس کو مارا ہے، اس کو سکون آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے فطرت ہے کہ دشمن سے انتقام لو، تب تک سکون نہیں ملتا جب تک کہ اس سے آپ انتقام نہ لیں گے، لیکن خود آپ لے نہیں سکتے، لہذا اپنے سے طاقتور کو تلاش کرو۔ تو اللہ نے آواز دی تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کھلم کھلا دشمن تمہارا شیطان ہے۔ کیا تم شیطان کو قابو کر سکتے ہو؟ کیا غلبہ پا سکتے ہو؟ کیا اس کو چپت مار سکتے ہو؟ نہیں۔ جب ہم شیطان کو پا نہیں سکتے، اس کو مار نہیں سکتے، اس کو تھپڑ نہیں لگا سکتے، لہذا فطرت کہتی ہے اس کے پاس جاؤ جو شیطان سے زیادہ طاقتور ہے۔ لہذا اسی لیے صبح کو اٹھو، آ جاؤ، کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دوپہر کو آ جاؤ، کہو پروردگار شیطان میرا دشمن ہے، اس نے مجھے نقصان پہنچایا ہے۔ تو عزیزان گرامی ایک تو یہ مسئلہ ہے، یہ تکبیر تحریمیہ، یہ تکبیرۃ الاحرام، مگر جب اللہ کے پاس آپ کو آنا ہے تو اللہ سے ملاقات کرنا ہے، اپنی دل کی بات کہنا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد وال۔ اور الحمدللہ اگر غور کریں گے یہ نماز اسی لیے آواز دے رہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو ہر برائی سے روکتی ہے، لہذا لباس تقوی اختیار کر کے بارگاہ الہی میں آنا، اور بہترین تقوی، بہترین ذکر نماز ہے۔ اسی لیے بہرحال ہمارے بچے کبھی مشکلات میں پھنس جاتے ہیں اور اس کے بعد وقت پر نماز نہیں، وقت پر جماعت نہیں، ارے کیا کریں بھائی مشکلات ہے، ارے کیا کہیں پریشانی ہے۔ تو عزیزان گرامی ہم نماز کو چھوڑتے ہیں مشکل آسان کرنے کے لیے، ہم نماز کو چھوڑتے ہیں اپنے مسائل حل کرنے کے لیے۔ مثلاً کسی کو ارے بھائی نماز آپ جمعہ میں نہیں، ارے کیا کریں مولانا بڑے پریشان تو ہیں، موقع نہیں ملا، متوجہ ہیں کہ نہیں؟ تو نماز کو آپ نہیں آئے کیونکہ آپ کسی پریشانی کا علاج ڈھونڈ رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے کیا کر رہے ہو، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا اس کی زندگی اور تنگ سے تنگ ہوتی جائے گی۔ تو علاج وہ نہیں ہے۔ کیوں عزیزان گرامی؟ پریشانی اسی لیے ہو رہی نا پریشان، کیا اس کا علاج کیا تھا؟ نماز، صلاۃ،
لباس تقوی قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے بھاگے گا، میرے ذکر سے الگ رہے گا، میرے ذکر سے اعراض کرے گا، اس کی زندگی تنگ سے تنگ ہوتی جائے گی، پریشانیوں میں وہ زیادہ سے زیادہ مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ بہر ہمارے استاد بہرحال انہوں نے فرمایا کہ ایک عارف تھے، اس کے سامنے ایک جوان آ گیا، کہا حضور میری 3 حاجتیں ہیں، ان کا حل بتا دیجئے، 3 مشکلیں ہیں، ان کا حل بتا دیجئے۔ کہا بھائی بتائیے کیا مشکل ہے؟ کہا پہلی مشکل یہ ہے کہ روزگار نہیں، اور ہمارے بچے ادھر ادھر روزگار کے لیے دوڑتے رہتے ہیں، دوڑنا بھی چاہیے، باہر روزگار بہت اہم ہے۔ کہا پہلی مشکل ہے کہ روزگار نہیں۔ کہا اچھا دوسری مشکل؟ کہا دوسری مشکل یہ ہے کہ تمنا یا حج ہے، میں حج پر جانا چاہتا ہوں، میں حج سے مشرف ہونا چاہتا ہوں۔ اچھا تیسری مشکل؟ کہا تیسری مشکل یہ ہے کہ مجھے بہرحال یہ تمہاری زندگی کے تقاضے ہیں کہ میں ایک لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر ہو نہیں رہی ہے، یہ شادی کا بھی مسئلہ حل ہو جائے۔ بھائی زندگی کے تقاضے ہیں بھائی، روزگار بھی ضروری، حج بھی ضروری، الحمدللہ جس کو حج مل جائے، اور بھائی شادی بھی ضروری۔ اس میں کوئی نہیں، اگر نیت اگر صاف ہو کسی لڑکی کے ساتھ شادی کرے، انتخاب کرنے کا حق ہے انسان کو۔ تو عارف نے کہا، میرے استاد فرماتے تھے، عارف نے کہا بھائی جو وعدہ کرو، جو میں کہوں گا تم کرو گے، 3 مسئلے حل۔ کہا صاحب کیا؟ کہا بس صرف وعدہ کرو اول وقت نماز، اول وقت نماز، اس کی پابندی کرو، وقتی پابندی کرو۔ کہا وعدہ؟ کہا وعدہ۔ چنانچہ اس نے وعدہ کیا اور پابند ہو گیا اول وقت نماز۔ بہرحال کبھی کبھی مجبوری ہوتی ہے، مثلا ہمارے بچوں کو کالج میں کلاس ہوگا تو اس وقت کہاں اول وقت پر عمل کریں گے، لیکن جتنا ممکن ہو سکے بیٹھے ہیں، نہیں بھائی کیا دیر ہو گئی، بعد میں نماز پڑھیں گے، نہیں اول وقت نماز۔ چنانچہ اس جوان نے اس نسخے پر عمل کیا تو فرماتے ہیں کہ ایک ہی سال میں اس عارف کے پاس دوڑ کے آیا، کہا کہ 3 مسئلے حل ہو گئے۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد۔ 3 مسئلے حل ہو گئے، روزگار بھی مل گیا، حج بیت اللہ کی سعادت بھی انشاءاللہ نصیب ہونے والی ہے، اور شادی بھی ہوتا ہی ہو گئی۔ اور یہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہے، یہ قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ ارے اگر کوئی مشکل ہے تو نماز سے مدد مانگیے، تقوی سے مدد مانگیے۔ اللہ کے کائنات کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں تقوی کا لباس عطا کرے، اور جو اس نے ہم کو بنایا اس حقیقت پر ہم پہنچ جائیں، تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب رہے، آخرت بھی دنیا کامیاب رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الاول فلا شیء قبلہ، والآخر فلا شیء بعدہ، والظاہر فلا شیء فوقہ، والباطن فلا شیء دونہ، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اشرف الاولین والآخرین، مولانا وسیدنا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما الصلاة والسلام علی سیدنا علی امیر المؤمنین وفاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، والحسن امام المسلمین، والحسین شہید المظلوم، وعلی بن حسین زین العابدین محمد بن الباقر وجعفر بن محمد الصادق موسیٰ بن جعفر القاسم وعلی بن موسیٰ رضا
ومحمد بن علي التقي الجواد وعلي بن محمد الهادي النقي والحسن بن علي العسكري والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا وسيدنا مقتدانا إمام زماننا هذا الحجة ابن الحسن العسكري. اللهم أجل فرجه وأهلك أعداءه واجعلنا من أعوانه وأنصاره وأشيائه وارزقنا رؤيته. عباد الله يا عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى الله فاتقوا الله حق تقاته كما قال الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات بر محمد وآل محمد. بندگان الہی خلاق کائنات پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے. کتنا بھی شکر کیا جائے حق شکر ادا نہیں ہو سکتا. یا الحمدللہ کہ اللہ نے ہم کو اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے، وہ ہے ہماری زندگی، وہ ہماری حیات. اور اس میں یہ نعمت بھی ہم کو اللہ نے عطا کی کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان ہی نہیں بلکہ ہم مؤمن بھی ہیں. الحمدللہ اسلام کی دولت، ایمان کی دولت یہ اللہ نے ہم کو دی ہے. اور اس ایمان کی دولت کو اور اسلام کی دولت کو اس پر قلعی کرنے کے لیے، اس پر رنگ لانے کے لیے اللہ نے ایسے دن مقرر کیے ہیں اور ہم کو آواز دی کہ دیکھو یہ دن اسی لیے ہے کہ تاکہ اگر کوئی گندگی آ گئی ہو اس کو دھل ڈالو. اس میں ماشاءاللہ کوئی وقت بھی ہوتا ہے، کوئی دن بھی ہوتا ہے، جیسے آج کا روز جمعہ ہے، یا جو یہ دن گزر گئے جن کو آپ ایام محرم کہتے ہیں. یہ ذکر حسین، یہ ذکر اہل بیت، یہ ذکر پیغمبر، یہ کیا ہے؟ مثلا ماشاءاللہ آپ ایک صلوات پڑھتے ہیں پیغمبر پر، ایک صلوات عزیزان گرامی صلوات پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ صلوات کیا ہے؟ بظاہر ہم سمجھتے ہیں. جناب پیغمبر فرماتے ہیں من صلی علیہ مرہ، جس نے مجھ پر ایک صلوات بھیجی اللہ اس پر 1000 صلوات بھیجتا ہے. اللہ صلوات بھیجتا ہے. ممکن ہے کہ کبھی کبھی بہرحال جب ہم صلوات بھیجتے ہیں نا اہل بیت پر، مثلا مولا علی پر صلوات بھیجتے ہیں، فاطمہ پر صلوات بھیجتے ہیں، امام حسن پر، بعضا کچھ بہرحال حق ہے کسی کو اعتراض کرنے کا، سوال کرنے کا، کیا پیغمبر کے علاوہ کسی پر صلوات بھیجی جا سکتی ہے؟ قرآن کہتا ہے ان کی کیا ذکر کرتے ہو؟ هو الذی یصلی علیکم، وہ خدا ہے جو تم پر صلوات بھیجتا ہے. اب بتائیے جب عبد الجبار پر خدا صلوات بھیجے ہے نا بھائی، جب غلام رسول پر خود صلوات بھیجے تو کیا رسول کے نور عین حسین پر صلوات نہیں بھیجا جا سکتا؟ کیا اہل بیت پر صلوات نہیں بھیجا جا سکتا؟ بہرحال قرآن کہتا ہے تم پر، کس پر؟ ہم پر صلوات. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے ماشاءاللہ اتنے صلوات ہے بڑی، اتنی محنت کی، اتنی زحمت کی، آج تک ماہ محمد، ماہ مبارک، ماہ محرم، ماہ سفر اور ذکر کیا، تو ہم دیکھتے ہیں ہم پر صلوات آیا ہے کہ نہیں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن کہتا ہے هو الذی یصلی علیکم، وہ خدا ہے جو تم پر صلوات بھیجتا ہے. کیوں؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تم کو نکالے ظلمات سے، اندھیروں سے نکالے نور کی طرف. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم نور کی طرف آ گئے کہ نہیں. اتنے دنوں کے بعد ہم نور کی طرف آ گئے یا ظلمت ہی رہ گئی؟ اب ظلمت مختلف ہیں، اس لیے کہا من الظلمات، ظلمتیں مختلف ہیں. عزیزان گرامی، کفر کی ظلمت ہے، بد کرداری کی ظلمت ہے، بے فکری کی ظلمت ہے، اور بہترین نور کون سا ہے؟ نور امامت. ایک صلوات بھیجیں بر محمد. عزیزان گرامی، یہ نور امامت، اس سے جب انسان کا دل منور ہو جائے تو اپنی ذمہ داری محسوس کرنا ہے. خاص طور اس زمانے میں، اس دور میں ہم کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنا ہے، جس دور میں دشمنان اسلام کا سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ مسلمان آپس میں لڑ جائیں. شیعہ، سنی، دیوبندی، مہارا، یہ سب آپس میں لڑ جائیں، اور اس کے بعد شیعہ لڑ جائیں. افسوس ہے، توجہ فرمایا آپ، کہ دشمن کی اتنی چالیں، سازشیں، مگر ایک مسلمان بیدار نہیں ہوتا ہے. ہم اس کے بعد بھی ہم سنی ہیں، ہم شیعہ ہیں، ارے ہم دیوبندی ہیں، ارے ہمیں کیا ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، اگر نور امامت کی طرف آپ جائیے گا. توجہ کے وقت میں مجھے زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا ہے، خطبہ جمعہ ہے، نماز جمعہ کا وقت ہونے والا ہے، لیکن اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیجئے
عالم اسلام کا کوئی بھی مسئلہ ہو یہ نہ کہیے کہ یہ سنیوں کا مسئلہ ہے، عالم اسلام کا کوئی مسئلہ ہو یہ نہ کہیے کہ شیعوں کا مسئلہ ہے، ہوتا یہی ہے۔ اسی لیے دشمنان اسلام کامیاب ہو رہے ہیں۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ نے کیسے کیسے قانون بنائے، سب اسلام کے خلاف ہیں، لیکن ابھی ہم اپنے آپس میں لڑ رہے ہیں، سنی ہیں، ارے یہ وہ شیعہ نہیں۔ اگر واقعاً آج سنی اور شیعہ بیدار ہو جائیں، ان کو یہ نور مل جائے، کتنا سیرت النبی کے جلسے ہوتے ہیں، لیکن نور لے لیجئے۔ بس ایک جملے سے توجہ سنیے گا، اگر ذرا بیدار ہو جائے سنی اور شیعہ، یقیناً ہمیں مشترکات ہیں۔ بتائیے ایک شیعہ حضرت علی علیہ السلام سے اونچا ہے یا ایک سنی کیا حضرت عمر سے اونچا ہے؟ ذرا ہمیں اگر دیکھنا ہے اسلام کا مسئلہ، توجہ سنیے گا۔ ہاں وہ تو ماشاءاللہ وہ فقہی مسئلے وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے، کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھے، مگر نماز ہے، نماز اسلام کا مسئلہ ہے۔ ہاتھ باندھ کے ہاتھ کھول کے نماز یہ ہے فقہی مسئلہ، متوجہ ہے میری طرف آپ؟ لیکن جب آپ سیرت دیکھیے گا، سیرت پر نظر کیجیے گا، آج اس لیے مسلمان مردہ ہے، ہمیں حیات کی زندگی ضرورت ہے، ہمیں زندگی کی ضرورت ہے۔ زندگی کی پہچان یہ ہے کہ انسان میں حرکت ہو۔ چنانچہ تاریخ پر نظر کیجئے، اپنی ذمہ داری محسوس کیجئے، اور اس کے بعد ایک جوان کو بیدار ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ تاریخی حقائق ہیں۔ اب سنیے بھائی، ہم سے کہتے کہ صاحب آپ خلافت نہیں مانتے، ارے کیسے نہیں بھائی، حقیقتاً حضرت ابوبکر خلیفہ تھے، انہوں نے حکومتیں کی، جس معنی میں وہ کہتے ہیں۔ حضرت عمر بھائی حکومت کی، ہم ان کی حکومت سے انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے انکار۔ آپ کیسے کہتے نہیں مانتے؟ انہوں نے حکومت کی، ہم مانتے ہیں۔ اور جب کسی چیز کا مسئلہ ہوتا تھا جناب مولا کائنات مشورہ دیتے تھے، متوجہ ہیں آپ؟ چنانچہ خلافت دوم کا زمانہ ہے، دوسرے خلافت کا زمانہ ہے، عالم اسلام کا ایک مسئلہ، واقعاً ایک مسئلہ، اس وقت بات سمجھیے، اب اس کو پھیلا دے جائیے۔ دولت کی لالچ میں ایک عورت نے اپنے بیٹے کو بیٹے ہونے سے انکار کیا، کہیں میرا بیٹا نہیں۔ کیوں؟ اس کے پاس اتنی دولت تھی، پیسہ تھا، بھی ہڑپ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ بہرحال افسوس یہ ڈالر اور یہ پیسہ تو پریشان جس کو مل جاتے ہیں اس کو دین یاد نہیں رہتا ہے نا، اس لالچ میں۔ اب آپ بتائیے 40 گواہ اس نے مقرر کیے، میرے جوان متوجہ رہیں، 40 گواہ، یہ میرا بیٹا نہیں ہے، میں اس کی ماں نہیں ہوں۔ کس لالچ میں؟ دولت کی لالچ میں، بیٹے کے بیٹے ہونے سے انکار۔ بہرحال یہ کیس حضرت عمر کے پاس آ گیا، خلیفہ دوم کے پاس آ گیا۔ اب بتائیے یہاں مفتی صاحب کے پاس اگر 2 گواہ آتے ہیں، مفتی صاحب کیا فیصلہ دیتے ہیں؟ کہ یہ گواہوں کے کہنے پر فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ 2 گواہ ہیں، ارے یہ مکان ان کا ہے، چلو ان کا ہے۔ 2 گواہ ہیں، ارے یہ چیز نہیں کی ہے، یہ نہیں کی ہے۔ اب آپ بتائیے 40 گواہ ہیں اس عورت کے، حضور یہ اس کی ماں نہیں ہے، یہ الزام لگا رہا ہے اپنی ماں پر، اس عورت پر الزام لگا رہا ہے، یہ اس کی ماں نہیں ہے۔ کتنے گواہ ہیں؟ 40۔ اب بتائیے قاضی کیا فیصلہ کرے گا؟ بھائی اسی پر تو قانون پر تو فیصلہ کرے نا، فیصلہ دے دیا کہ صاحب تم اس کے بیٹے ہیں، تم الزام لگا رہے ہیں، لہٰذا اس کو سزا دے دو، جیل بھر دو، اس لڑکے کو جیل بھر دو۔ اب عزیزان کرام جب اس کو جیل کی طرف لے چلنے لگے، مولا علی نے سنا، جیسے ہی سنا آگے بڑھ گئے، یا علی رک جائیے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ توجہ فرمائیے آپ، اس لیے خلافت کا مسئلہ ہے، آواز دی، خلافت کا مسئلہ نہیں، یہ اسلام کا مسئلہ ہے۔ آگے بڑھ گئے، آگے جیسے آگے حضرت عمر کے سامنے، کہا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں اس فیصلے میں مداخلت کروں؟ اگر آج کا سنی ہوتا سچ بتائی کیا کہتے؟ آپ شیعہ ہیں، ہم آپ کی بات کیوں مانیں گے؟ ارے شیعہ ہے، رافضی ہے، اس کی بات کیوں مانیں گے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آج کا سنی اگر ہوتا، اور اگر آج کا شیعہ ہوتا، وہ کہتا ہونے دو جو ہو جائے۔ ہم شیعہ تو یہی کہے گا، ارے ہونے دو، مجھے کیا اس سے مطلب، سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، ان کے خلاف دے دیا۔ نہیں، جناب علی علیہ السلام آئے ہے، میں مداخلت کروں گا۔ علی نے آواز دی، کیوں؟ اسلام کا مسئلہ ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ اور حضرت عمر فاروق نے کہا، جناب ہم نے تو اپنے علم سے فیصلہ دیا، آپ کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، لہذا آپ باب العلم ہیں، آپ فیصلہ دیجئے، متوجہ ہیں یا نہیں؟ تو عزیزان گرامی، حضرت علی علیہ السلام نے کہا، جوان بلاؤ، اس عورت کو بلاؤ۔ اب لایا، کہا یہ تمہارا بیٹا نہیں؟ کہا نہیں۔
اس جوان سے کہا تمہاری ماں؟ ہاں میری ماں ہے. تو اس عورت سے کہا علی علیہ السلام نے کیا تو مجھے وکیل بناتی ہے میں فیصلہ کروں؟ منظور؟ کہا بالکل جو آپ فیصلہ کریں گے مجھے منظور. جوان تو مجھے وکیل بناتا ہے؟ کہا ہاں بالکل جو آپ فیصلہ کیجئے. تو حضرت علی نے حضرت عمر سے کہا حضرت 100 روپیہ لائیے. اس وقت 100 درہم بیت المال سے لے لیا. 100 درہم جوان کے ہاتھ میں دیا. کہا ڈال دو اس عورت کے دامن میں نے تمہارا نکاح اس کے ساتھ پڑھ دیا ہے. نہیں توجہ، نکاح پڑھ دیا. ارے حضور یہ میری ماں ہے. چپ رہو، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ تم نے مجھے وکیل بنایا ہے نا. آپ جب 100 روپے اس کے ہاتھ میں ڈال دیا، کہا ہاتھ پکڑ کے جاؤ اپنے گھر، اب چلو اپنی زندگی گزارو. اب عورت باہر نکلی، اب چلاتی ہے النار النار النار. ارے آگ، ارے آگ. ارے کہاں آگ ہے؟ کہا یہ آگ نہیں ہے. کیا میں اپنے بیٹے کے ساتھ بستی کروں؟ نہیں توجہ فرمایا آپ نے. کیا میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہ سکتی ہوں اسی طرح جس طرح زوجہ اپنے شوہر کے ساتھ رکھتے ہیں؟ میرا بیٹا ہے. حضرت عمر نے سنا، اللہ اکبر. کہا سچ ہے کہ آپ نے ہم کو زندگی دی، اگر آپ نہ ہوتے لولا کا لہلکا لولا علی لہلکا عمر. متوجہ کہ نہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ میری ایک جملہ پہ مجھے کہنا ہے. تو عزیزان گرامی، آج بھی اگر اسی طرح سنی شیعہ مل جائیں، سنیوں کا کوئی مسئلہ ہو وہ شیعوں سے لے لے مدد، سنیوں کی شیعوں کیا مدد مسئلہ ہو ادھر سے مدد لے لے، اتفاق ہو جائے، اتحاد ہو جائے، کوئی اختلاف رہ جائے گا؟ دشمنان اسلام کس طرح رسوا ہو جائیں گے؟ نہیں توجہ فرمائی آپ نے. اب کبھی کبھی اسی لیے کوئی کہتا ہے ایران کو کیا مداخلت ہے فلان جگہ. ارے کیوں فلان جگہ مداخلت کر رہے ہیں؟ ارے ایران کا اس لیے مسئلہ ہے کہ وہاں اسلام کا مسئلہ ہے، یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے. علی خاموش نہیں بیٹھے. علی خاموش بیٹھ گئے؟ نہیں، علی آگے بڑھ گئے. اسی طرح اس وقت ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ آپس میں گلے ملیں، آپس میں قریب آ جائیں، اتحاد کر کے ان چیزوں پر جو مشترکات ہیں، جس کے لیے قرآن مجید نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آپس میں مل جل کے اس رسی کو پکڑو جو مضبوط رسی ہے، جو حبل اللہ ہے. آپس میں فرقہ داری نہ کرو، اپنا اپنا گروہ نہ بناؤ. اس گروہ بنانے خاص طور پر آپ کی زیادہ ذمہ داری ہے. جو شیعہ نے، جو اپنے کو شیعہ کہتے ہیں، ان پر زیادہ ذمہ داری اس لیے کہ امامت کے ماننے والے ہیں. امامت نے بڑی قربانیاں دی ہے اتحاد کے لیے. شیعہ نے بڑی قربانیاں دی ہے اتحاد کے لیے. تاریخ اٹھا کے دیکھیے، تاریخ پڑھیے، آپ کتنی قربانیاں دی ہے. لہٰذا بہرحال ہماری دعا بھی یہی ہے کہ ہم کو مسلمانوں میں آپس میں اتحاد و اتفاق قائم ہو جائے، تاکہ ہر جگہ جہاں جہاں مسلمان پریشانیوں مبتلا ہیں وہ سب ان پریشانیوں سے آزاد ہو جائیں، اور سب مل جل کے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کا پرچم بلند کریں، اور مسلمانوں کی حالت اظہار پر خدا رحم کرے. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. پروردگار بحق محمد و آل، جہاں جہاں مومنون و مومنات، مسلمین و مسلمات ظلم کے اندر پسے جا رہے ہیں، پروردگار ان سب کو چنگے ظلم سے آزاد فرما. پرچم اسلام کو بلندی عنایت فرما، پرچم کفر کو سرنگون فرما. پروردگار مسلمان جہاں بھی ہیں ان کو اتحاد و اتفاق ان میں قائم و دائم فرما. پروردگار آپسی معمولی مسائل پر مسلمان لڑتے ہیں، پروردگار بجاہ محمد والے ہر مسلمان کو نور محمدی سے روشنی عنایت فرما. پروردگار ہمارے جوانوں کو جو بے روزگار ہیں ان کو باعزت روزگار عنایت فرما. جن کے پاس روزگار ہے ان کو ترقی حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار جو بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں، امتحان دے رہے ہیں، ان کو ہر منزل پر بڑی بڑی کامیابی سے مشرف فرما. پروردگار بحق محمد وآل محمد جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں، دشمنان اہل بیت ہیں، اگر قابل ہدایت ہے ان کی ہدایت فرما، اگر قابل ہدایت نہیں ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما. پروردگار خاص طور پر ہمارے آیات اعظام، مراج کرام، علماء اعلام، خاص طور رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنئی اور حضرت آیت اللہ سستانی کو پروردگار مؤید و منصور فرما. ان کو طول عمر عنایت فرما، ان کو صحت سلامتی عنایت فرما. پروردگار بحق محمد وآل محمد بیماروں کو شفاء کلی عنایت فرما. جو مومنین و مومنات آدم سے لے کے آج تک اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے آباء و اجداد اسلاف استاد، ان سب کے قبور کو منور فرما. بحق اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.